السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اما بعد، سامعین محتشم، آج کی ہماری یہ نشست سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے ہے۔ آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر کو ہم عرض کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے اور پہلی 2 ویڈیوز کے اندر ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جس کی یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ شریف کی، یہ ایک بڑی جامع اور اہم سورت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید، عبادت اور مانگنے کا طریقہ اور دعا کے بنیادی اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح رب سے مانگنا ہے، کس طرح سوال کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس آیت مبارکہ میں، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی خوبصورت انداز کے اندر اپنی ایک صفت کا اظہار کیا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم فرما کر اپنی ذات کو متعارف کروایا تھا۔ اب اس صفت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو متعارف کروایا ہے۔ فما یہ آیت مبارکہ عقیدہ آخرت کی بنیاد ہے، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ابتداً ہم اس کی لفظی اور نحوی تحقیق پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پہلا لفظ ہے مالک۔ مالک یہ ملکن سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر مکمل طور پر تصرف رکھنا، اختیار رکھنا، اور مکمل وہ چیز اس ذات کے احاطے میں آئے تو کہتے مالک۔ یہ فلاں بندہ جی مالک ہے، جس کو مکمل تصرفات دیے گئے ہیں، جس کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں۔ اب وہ مالک اور یہ مالک زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ مالک ہونا اس کا ذاتی ہے، اور بندے کو مالک بنانا یہ اس کا عطائی ہے کہ رب نے اسے عطا کی ہے یہ دولت، تو تب جا کے وہ مالک بنا ہے۔ یعنی مکمل اختیار اور مکمل تصرف ہونا، یہ مالک کا معنی ہے کہ کسی چیز پہ بندے کا مکمل کنٹرول ہو اور مکمل اختیار ہو، کسی ذات کا مکمل اختیار اور مکمل تصرف ہونا، یہ مالک کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کہیں پہ بعض قراء حضرات نے مالکی بھی پڑھا ہے، مالک بھی پڑھا ہے۔ مالک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ یہ فلاں بندہ جی فلاں ملک کا بادشاہ ہے، ملک ہے، ملک ہے فلاں بندہ جی۔
بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کے لیے بادشاہ ہے۔ مالک اور ملک میں فرق ہے، یہ سمجھیں۔ اس میں بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ یہ ہے، کیونکہ مادہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کا مادہ یعنی دونوں ایک ہی لفظ سے چونکہ نکلے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ اب جو مالک ہے، جس کو ہم مالک سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ مالک جو ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ مکمل اختیار رکھنے والا مالک ہے، مکمل اختیار رکھنے والا یہ مالک ہے۔ اور ملک جو اپنے دائرہ کار میں، دائرہ حکومت میں حکم چلانے والا ہو۔ اگر اپنے دائرہ حکومت سے باہر نکل جائے تو وہ حکم چلا نہیں سکتا۔ یہ ملک ہے۔ مثال کے طور پر، دنیاوی مثال سمجھے، کیونکہ مثال سے بندہ جلدی سمجھ جاتا ہے، بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ پہنچانے والا پہنچانا چاہتا ہے، ایڈریس کرنے والا پہنچانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں کا صدر یا وزیر اعظم پاکستان کا اگر ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں چلا جائے، یا افغانستان سے نہیں چائنا میں چلا جائے، تو ہمارا حکمران، ہمارا صدر، وزیر اعظم، وہ وہاں پہ جا کے حکم نہیں چلا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکومت کا دائرہ سے باہر نکل گئی ہے چیز، وہ اپنے دائرے حکومت سے باہر نکل چکا ہے۔ اب وہ حکومت کر نہیں سکتا، حکم نہیں چلا سکتا، آرڈر نہیں دے سکتا، کھری کھری سنا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے بات سمجھ میں؟ ملک کا معنی یہ ہے کہ دائرے حکومت کے اندر آرڈر دے، فوج کو دے، اداروں کو دے، جس کو بھی آرڈر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اپنے دائرے حکومت کے اندر۔ لیکن اگر کہیں کہ وہ اپنے دائرے حکومت سے باہر نکل کر حکم دے گا تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہی موجود نہیں ہیں۔ وہ ملک ہے، اور مالک کیا ہے کہ کہیں بھی ہو، ساری مخلوق اور ساری زمین و آسمان اور مخلوقات اس کی حکومت میں موجود ہیں۔ اب جس پر چاہے جہاں چاہے حکم چلا سکتا ہے، کیونکہ مالک ہے، ملک نہیں۔ اللہ رب العالمین مالک ہے، ملک نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ کوئی چیز، ہر مخلوق، کوئی بھی مخلوق اس کے تصرف اور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق پر اس کا تصرف موجود ہے، مکمل اختیار موجود ہے۔ تو فرما حکومت کے اندر جو حکم چلائے اسے ملک کہتے ہیں، اور جو پوری اختیار کے ساتھ پوری روئے زمین کو، کئی زمینیں کئی آسمان اور ان کی مخلوقات کو اپنی رحمت واسعہ سے گھیرنے والا ہو، اسے مالک کہا جاتا ہے، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلیں، مالک کا معنی ہم نے عرض کیا، مالک اور ملک کا معنی ہم نے عرض کر دیا۔ تو اب آگے آتا ہے یوم۔ یوم کا معنی ہے دن،
दिन को कहते यौम, ये फला दिन, यौम अल-जुमाती, जुम्मे का दिन। जब जुम्मे का सूरज तुलू हो जाए तो कहते ये यौम अल-जुमाती, ये जुम्मे का दिन है। यौम के मुतजाद में जो चीज आती है वो आती है शब, शब लैल, रात। और मैं यौमुद्दीन, ये दिन का मालिक, और दीन का मतलब जजा, बदला, हिसाब किताब। अब यहां इस आयत मुबारका के अंदर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का वो मालिक है, जजा के दिन का वो मालिक है। ये आयत मुबारका मैंने पहले अर्ज किया, ये आयत मुबारका अकीदा आखिरत की बुनियाद है। इस सिफ्त, अल्लाह ताला ने अपनी सिफ्त का इजहार किया है ना, तो वो सिफ्त क्या है कि अकीदा आखिरत पर दलालत करने वाली ये आयत मुबारका है। क्योंकि ये बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है कि हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, हमें इस दुनिया से रूपोश होना है, हमें इस दुनिया का सफर तय करके अगले जहान को जाना है। तो सारी महलूक अल्लाह के हुजूर पेश हो, अमाल का हिसाब किताब होगा। इस बात को अकीदे में शामिल किया गया है कि सारी महलूक ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, उनके अमाल का हिसाब किताब होना है, जन्नत और जहन्नम का फैसला भी होना है इसी रोज़े महशर में, कि जिसके अमाल अच्छे हुए जन्नत मिल जाएगी अल्लाह की रहमत से, और जिसके अमाल ठीक ना हुए दोज़ख में डाल दिया जाएगा अल्लाह के अदल की वजह से। और फिर यहां पे ये बात याद रखें ना, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक। बाज़ औक़ात ये दुनियादारी का जो सिस्टम है और निज़ाम है, इसमें ये होता है कि जालिम को सजा नहीं मिलती, जालिम ने जुल्म किया लेकिन उसको सजा नहीं मिली, उससे बाज पुरस्त नहीं हुई, उससे पूछा नहीं गया, और मजलूम अदालतों के चक्कर लगाता रहा, दर दर फिरता रहा, दर बदर वो ठोकरें खाता रहा, लेकिन मजलूम को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो खालिक़ कायनात ने इस आयत मुबारका में उन लोगों को तसल्ली देते हुए फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मजलूम ये हरगिज न समझे कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मैं यौम जजा का मालिक हूं, तुम्हें इंसाफ जरूर दूंगा। और अगर दूसरी तरफ जाया जाए तो कहा मालिक यौमिद्दीन, जालिमों हरगिज ये मत समझना दुनियादारी, दुनिया की अदालतों के अंदर तुम रिश्वत खोरी करके बच जाओगे, वहां बचना मुमकिन है, लेकिन मालिक यौमिद्दीन, ये जजा के दिन के मालिक से जालिम को कोई नहीं बचा सकता। जब वो रब के हुजूर पकड़ा जाए तो रब के हुजूर उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं। हमारा जालिम को सजा नहीं मिलती, मजलूम जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है, यार मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी तशफ़ी और उसकी तसल्ली के लिए हाल के जल्ला वाला ने फरमाया मजलूम परेशान न हो, ऐ मेरे बंदे परेशान न हो, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। जब मायूसियां बढ़ जाए तो रब की तरफ तवज्जो कर और इस आयत को पढ़। फरमा मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक मुझे जरूर बजरूर इंसाफ देगा।
اور جب ظالم ظلم کرنے لگے تو وہ بھی اس آیت کو سامنے رکھے اور کہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک تو ہے، میں ظلم کرنے لگا ہوں، میں زیادتی کرنے لگا ہوں، میں مال و دولت ہڑپنے لگا ہوں، وہ مجھے پکڑے گا ضرور، کیونکہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو یقین ایک انسان کے اندر پیدا کیا گیا ہے کہ انسان تیری نیکی ضائع نہیں ہوگی، تجھے نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ من یعمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تیری چھوٹی سی نیکی وہ بھی رب کے حضور پیش کی جائے گی۔ اور اس بات کا یقین یہ بھی کر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ میری بدی کو بھی پکڑنے والا ہے۔ خیال کروں کہ کہیں اس کے حکم کی حکم عدولی تو نہیں کر رہا، کہیں اس کی شریعت کو پامال تو نہیں کر رہا، اس کے حکموں کو پامال تو نہیں کر رہا۔ مالک یوم الدین، اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، جو فائدے ہمارے لیے ہیں، وہ یہ کہ عقیدہ آخرت کا جو سسٹم عقیدہ ہے وہ انسان کی زندگی پر، انسان کی زندگی میں عدل و انصاف لے کر آتا ہے، صبر و استقامت لے کر آتا ہے، تقوی و پرہیزگاری لے کر آتا ہے۔ جو اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں نا اس آیت کو پڑھنے کے بعد، وہ سب سے پہلے عدل و انصاف ہے۔ فائدہ ہے نا، عدل و انصاف کا فائدہ اسے حاصل ہوگا کہ اسے پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پکڑنا ہے تو عدل کے ساتھ زندگی گزارے۔ عدل کس کو کہتے؟ ظلم تو کہتے نا کسی چیز کو جو جائے، جو جگہ جس چیز کی ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور کسی چیز کو جہاں وہ چیز مناسب ہے، جو اس کی جگہ ہے، جو اس کی جگہ ہے، اس جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ دیکھیں یہ ریل مبارک ہے، اس کی جگہ یہ ہے، قرآن مجید کو اس پر رکھا جائے۔ اگر قرآن کو نہ رکھا جائے، کسی نجاست والی چیز کو اس پر رکھا جائے، علیہ باللہ، تو یہ ظلم ہوگا، کیونکہ اس کا محل، قرآن مجید کا محل یہ ریل تھا جس پہ قرآن رکھ کے پڑھا جائے۔ عدل و انصاف، اس آیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ صبر و استقامت سکھاتی ہے کہ اگر زیادتی ہو رہی ہے ظالم کی طرف سے تو پھر تو رب کی طرف دیکھنا، کہہ دے اے میرے مالک میں کمزور، ناتواں، آزمائشوں میں گرا، پریشانیوں میں گرا، تیرے حضور کھڑا ہوں، تیرے حضور اپنی جبین جھکائے کھڑا ہوں۔ صبر و استقامت اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے آتی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کے رستے پر انسان چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آنے لگتی ہیں، اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے، الٹرنیٹ ہونے لگتی ہے، وہ بدلنے لگتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری جو سارا دن عیاشی میں گزارتا تھا، اب وہ رب کے حضور جھک رہا ہے، رب کے حضور اپنے سجدے کر رہا ہے، رب کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کو اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ حاکم ہے، وہ حکومت کرنے والا ہے، وہ مالک ہے۔ اور انسان کو فائدہ یہ بھی ہے کہ متنبع کرتی ہے یہ آیت کہ انسان غفلت سے نکل کر
اپنی زندگی کو آخرت کے اصولوں پر گزار، تاکہ تو دنیا میں بھی سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی رب کے ہاں انعام پا سکے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت ریاضت کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مشن کو اللہ تعالی منزل مقصود تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے، استقامت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ، آیت نمبر 4 کے حوالے سے اگلی نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔